بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الأطيبين الأطهرين الأكملين الأشرفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلوات تاجیل ظہور صاحب العصر والزمان بلندتر صلوات. پروردگار عالم آل محمد کے صدقے، مولا مشکل کشا کے صدقے، اب جتنے بھی مومنین اس محفل میں، اس مجلس میں آل محمد کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، پروردگار آپ کا آنا اس بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مولا حوائج شریعہ کو برآوردہ فرمائے، مشکلات پریشانیاں مولا دور فرمائے. ایک مرتبہ صلوات کے ساتھ تھوڑا سا آگے آئے تاکہ ایک جشن کا ماحول ہو جائے. ایسے بکھرے بکھرے اچھا نہیں لگتا. بڑے بڑے آگے آ جائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں اتنی دور سے میں آیا ہوں، آپ یہاں سے جو ہے وہ یہاں نہیں آ رہے. تھوڑا سا آگے آئیں. بسم اللہ. آپ ماشاءاللہ سلام پڑھتے آل محمد. عزیزان محترم، حاضرین گرامی، پروردگار عالم نے جیسے رہبر رہنما ہم شیعہ نے حیدر کرار کو عطا کیے ہیں، کسی بھی مذہب و ملت کے پاس ایسے رہبر نہیں. بے شک. وہ چاہے آپ اسلام کے فرق کو دیکھ لیں یا
غیر اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کو دیکھ لیں، اگر ہم غیروں سے سروکار نہ رکھیں، اپنوں کی بات کریں، تمام وہ فرقے، تمام وہ مذاہب جو اسلام کے دائرے میں ہیں، آپ ان کے تمام رہبروں کو دیکھ لیں، کوئی ایک بھی علی کے پائے کا نہیں ہے۔ جس مذہب کے جتنے بھی رہبر ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، کوئی کہیں پیدا ہوا، کوئی کہیں پیدا ہوا، کوئی مشرک کے گھر میں، کوئی کافر کے گھر میں، کسی کے اس دنیا میں آنے کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کب آیا۔ پروردگار عالم نے یہ شرف فقط شیعہ نے حیدر کرار کو عطا کیا، پروردگار نے یہ عزت آپ کو عطا کی ہے، پروردگار نے آپ کو ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ جن کا پہلا بھی کعبے میں آیا تھا، آخری بھی کعبہ سے آیا۔ یہ عزت کسی کے پاس نہیں، یہ شرف کسی کے پاس نہیں۔ ہمارے بہت سارے علماء نے اس کے اوپر قلم اٹھایا، توجہ کیجیے۔ علامہ ذیشان حیدر جواتی علیہ السلام نے تقریباً 38 یا شاید اس کے حدود ارد گرد جو ہے وہ کچھ مولا کائنات کی صفات ایسی بیان کی ہیں کہ جو کائنات کے کسی ایک فرد میں بھی نہیں۔ وہ صفات جو فقط ذات علی میں ہے، حتیٰ ذات گرامی رسول خدا کے جو کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی ہے، وہ صفات جو علی میں پائی جا رہی ہے وہ اس ذات رسول خدا میں بھی نہیں۔ میں سب کی طرف تو اشارہ نہیں کروں گا، لیکن ہمارے برادران کی کتاب ہے ریاض النظرہ، اور اس کا ترجمہ بھی علامہ صاحب چشتی مرحوم نے فیصل آباد والے نے جو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں صاحب کتاب مولا کائنات کے 3 ایسے اوصاف پیغمبر کی زبان سے بیان کرتا ہے کہ اللہ کا رسول فرماتا ہے، یا علی اوتیت ثلاثا ولم یؤتہن احد ولا انا۔ یا علی پروردگار نے تجھے 3 صفتیں ایسی دی ہیں، میں سید الانبیاء ہو کر، میں خاتم الانبیاء ہو کر، میں فخر کائنات ہو کر، یا علی ان 3 صفتوں میں تیرے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ توجہ ہے نا؟ یا علی اللہ نے تجھے 3 صفتیں ایسی عطا کی ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہو کر بھی تیرے ساتھ ان صفات میں شریک نہیں ہوں۔ یا علی پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ نے جیسا سسر تجھے عطا کیا ہے مجھے عطا نہیں کیا۔ یا علی جیسی خالق نے سوچا تجھے عطا کی ہے مجھے نہیں دی۔ یا علی حسنین جیسے بیٹے تجھے ملے ہیں مجھے نہیں ملے۔ علی کے پاس ایسی صفات ہیں کہ جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ ایک اور صفت جو اللہ کے رسول کی زبان سے ہے، توجہ کیجیے گا، اللہ کا رسول فرماتے ہیں، یا علی ولدت فی بیت ابی کا وولدت فی بیت اللہ۔
یا علی میں خاتم الانبیاء ہو کر تیرے بابا کے گھر میں آیا تو اللہ کے گھر میں آیا. ولد علی فی الحرم ولد علی فی جوف الکعبہ ولد علی فی الکعبہ. بہت ساری احادیث ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ. علی اللہ کے گھر میں آیا. بے شک یہ وہ صفت ہے کہ جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں. سبحان اللہ. حتی خاتم الانبیاء کے پاس بھی یہ صفت نہیں ہے. پروردگار نے جو مقام علی کو عطا کیا ہے، جو صفت علی کو یہ عطا کی ہے، وہ سید الانبیاء کے پاس بھی نہیں. اب توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، علی بیت اللہ میں آئے لیکن رسول بیت اللہ میں نہیں آئے. دیکھیں یہ جو عمل ہے میرا آپ کا تو ہے خدا کا، یہ ہے اس حکیم مطلق کا. توجہ کیجئے گا یہ اس حکیم مطلق کا ہے. اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. ایسے ہے یہ ہے نا سر کوئی مثل فعل حکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا فعل حکمت سے خالی وہ تو حکیم مطلق ہے. اگر علی بیت اللہ میں آئے ہیں رسول بیت اللہ میں نہیں آئے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اب اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ عزیز علی محترم، علی بیت اللہ میں آئے رسول بیت اللہ میں نہیں آئے. کیوں؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ جب زمانے میں آگے بڑھنا تھا خدائی کا شرط رسول پہ نہیں ہونا تھا، علی پہ ہونا. توجہ فرمائی آپ نے. جب زمانہ آگے بڑھنا تھا تو خدائی کا شرط کس پر ہونا تھا؟ علی پر. آج تک کوئی بتا دے کہ کسی ایک نے رسول کو خدا کہا ہو. آج بھی ہمارے درمیان ایسے افراد موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ نے علی کو اپنے گھر میں پیدا کر کے دنیا کو یہ بتلا دیا، دیکھو اگر علی خدا ہوتا تو خدا کے گھر میں نہ آتا. کیا بات. توجہ فرمائی آپ. جی اگر علی خدا ہوتا تو خدا کے گھر میں نہ آتا. جو خدا کے گھر میں آ رہا ہے اس سے پتہ یہ چلا کہ علی خدا نہیں. توجہ فرمائی آپ. اور ایک جو دلیل علماء نے بیان کی ہے بڑی توجہ کے ساتھ. بسم اللہ. دیکھیں پاک پیغمبر کا ایک فرمان ہے لولا علی لما کانا لفاطمہ کف آدم ومن دونہ. بے شک اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، چاہے وہ آدم ہوتے یا آدم کے علاوہ کوئی اور نبی ہوتا. اس کا مقصد ہے کہ نبیوں میں بھی زہرا کا کوئی کف نہیں ہے. اگر کوئی کف ہے تو وہ فقط علی ہے. کبھی زندگی میری تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو اس حدیث کے اوپر وہ سارے وہ پہلو سناؤں گا کہ جہاں علی اور زہرا شریک ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. تو ایک امتیاز جو جناب سیدہ کو حاصل ہے وہ امتیاز یہ ہے کہ بی بی کو مستور ہے کہ جو خاتم الانبیاء کے گھر میں آئی. توجہ نہیں کی آپ نے. بھائی زہرا کو مستور ہے، زہرا کو بی بی ہے کہ جو سید الانبیاء کے گھر میں آئی، جو رحمت للعالمین کے گھر میں آئی، جو سید الکائنات کے گھر میں آئی. تو عزیزان محترم اب زہرا کا ہم پلہ فقط علی ہے. تو عزیزان محترم اگر زہرا کا ہم پلہ بنانا ہے
نبی اللہ کے گھر میں آئے، واہ واہ لیکن رسول اس گھر میں نہیں آئے۔ اگر علی آئے ہیں تو اس گھر میں آنے کی کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ بے شک بے شک عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی ولدت فی بیت ابی کا وولدت فی بیت اللہ، بے شک یا علی میں تیرے بابا کے گھر میں آیا جی جی اور تو اللہ کے گھر میں آیا۔ میں کہا تیرے بابا کے گھر میں۔ اب اگر آپ اس حدیث کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سنا، اگر آپ کی توجہ میں ماشاءاللہ تو دو جملوں میں اس حدیث کا بیک گراؤنڈ آپ کو سنا۔ بسم اللہ بسم اللہ عزیزان محترم، جب پاک پیغمبر کی آمد کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا کہ یا سید البطحاء، واہ 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 سبحان اللہ اے سید البطحاء، آپ کی بابت پر مشکل وقت ہے، کیا کریں؟ اب جملہ سنیے گا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا اے فاطمہ میری بابا سے کہو کہ ہمارے گھر تشریف لے آئے، ماشاءاللہ پروردگار ان کی مشکل کے لیے آسمان سے حوریں بھیجے گا۔ ماشاءاللہ 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 کیا کہا جناب ابو طالب نے کہ جناب آمنہ سے کہو کہ وہ میرے گھر آئے، اللہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے حوریں بھیجے گا۔ عزیزان محترم، دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب کافر تھا، ابو طالب یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میری بابا جناب آمنہ سے کہو کہ میرے گھر میں آئے، اللہ ان کے لیے آسمان سے حوریں بھیجے گا۔ دنیا کہتی کافر ہے، ابو طالب مزاج توحید بتا رہا۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ ابو طالب اللہ کی مصلحت کو بتا رہا ہے، آنے والے وقت کو بتا رہا ہے۔ ماشاءاللہ عزیزان محترم، جناب ابو طالب کے گھر میں آیا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا نبی، واہ سب سے افضل نبی۔ بے شک بے شک یہ جو اللہ کا سب سے بڑا نبی ابو طالب کے گھر میں آیا، یہ احسان کس پر ہے؟ واہ بتائے نا، سارے یہ جناب آمنہ پر تھا؟ نہیں، اس لیے کہ خدا کہتا ہے کہ میرا محمد کچھ نہیں، فقط میرا رسول ہے۔ وما محمد اللہ رسول، ماشاء میرا محمد میرا فقط رسول ہے۔ تو جب اس کا رسول ہے، جب آنے والا اس کا نبی ہے، تو احسان کس پر ہوا؟ ماشاءاللہ توجہ نہیں کر رہا، تو احسان کس پر ہے؟ اللہ پر ہوا نا۔ تو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا سبحان اللہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو عزیزان محترم، اللہ کا سب سے بڑا نبی آیا ابو طالب کے گھر میں۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اسی وقت سے یہ ٹھان لی ہوگی کہ ابو طالب میرا نبی آیا ہے تیرے گھر میں، تیرا لبتے جگر آئے گا میرے گھر۔ پریشان تو نہیں ہوگے؟ اب مجھے بتائیں عزیزان محترم، یہ جملہ بڑا قیمتی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دل کی گہرائیوں سے مجھے بتائیں، ایک احسان کرتا ہے اللہ نے اور ایک احسان کریا ہے ابو طالب نے۔
توجہ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک احسان اس کی ذات نے کرنا ہے، ایک احسان کیا ہے ابو طالب نے. ابو طالب نے احسان کیا اپنی حیثیت کے مطابق. ابو طالب نے جو احسان کیا وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور وہ جو احسان کرے گا وہ اپنی کبریائی کے مطابق. لہذا عزیزان محترم، ابو طالب کے پاس پورے مکہ میں اپنے سے بہتر کوئی کام نہیں تھا، اور خدا کے پاس پوری کائنات میں کعبہ سے بہتر کوئی کام. صلوات پڑھ دے. توجہ فرمائیے. لہذا پروردگار نے علی کو اپنے گھر میں پیدا کیا، اور یہ صفت علی کی ایسی ہے جو کائنات میں کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی وصی کو، کسی کو نہیں ملی. اللہ کا نبی کہاں آیا؟ جناب ابو طالب کے گھر. طالب کے گھر. اب جب جناب ابو طالب کے گھر میں آئے تو جناب عبد المطلب نے، توجہ کیجیے، جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب سے کہا سمی ابن اخیک. توجہ کیجیے، اے ابو طالب اپنے بھائی کے بیٹے کا نام رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے بھائی کے بیٹے کا نام رکھو. تو جناب ابو طالب نے کیا کہا؟ سمیت محمد، میں نے اس کا نام محمد رکھا. میں نے اس کا نام محمد رکھا. تو اب اس کے حبیب کا نام کس نے رکھا؟ ابو طالب. حضرت ابو طالب نے. عزیزان محترم، یہاں رک کر ایک جملہ کہوں اگر آپ کی توجہ. بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. نام رکھا کس نے؟ ابو طالب نے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ یہ نام پہلے سے آسمانوں پر موجود تھا یا نہیں؟ بالکل. آئے آئے بتاؤ نا. جی جی ہو. جب جناب آدم نے واسطہ دیا تو کیا کہا تھا؟ یا محمود سبحان اللہ. بولو نا، یا محمود کے محمد کہا تھا نا. تو یہ نام آسمانوں پہ موجود تھا یا نہیں تھا؟ ہاں بے شک. تو پھر ابو طالب نے نام رکھا، کیا رکھا؟ محمد. عزیزان محترم، علماء فرماتے ہیں یہاں تفسیر دو ہاتھ سے خارج نہیں. جو ابو طالب نے نام رکھا یہاں دو ہاتھ سے خارج نہیں. یا تو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا ابو طالب نے نام رکھا، اللہ کو یہ نام بڑا پسند آیا. یا پھر اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا ابو طالب نے زمین پر کھڑے ہو کر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا تاکہ دیکھو خدا نے نام رکھا ہے عرش پر محمد میں فرش پر. اس کے حبیب کا نام رکھا کس نے؟ ابو طالب. اب پھر دوبارہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نہیں توجہ کی آپ نے بھائی، اگر اس کے حبیب کا نام ابو طالب نے رکھا تو اب خدا پر بھی ہے نا کہ وہ اس کے لفظ جگر کا نام رکھے. کیا بات. یہی وجہ ہے نا کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد علی علیہ السلام کو لے کر آئی رسول کے دہن سے، جب علی نے رضا لی تو اس کے بعد جناب ابو طالب نے علی علیہ السلام کو اٹھایا، ایک بلند جگہ پر رکھا، اور بلند جگہ پر رکھنے کے بعد ابو طالب نے دستے پروردگار کی بارگاہ میں دستے احتیاط پھیلا دیے، دستے دعا پھیلا دیے. یا رب ذل غصہ کے تجھی والقمر
اس بچے کا اب آپ احسن المقال اٹھا کر دیکھیں شیخ عباسی قمی علیہ الرحمہ نے ان اشعار کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. جس ردیف قافیے کے ساتھ جناب ابو طالب نے اللہ کو مخاطب کیا، اسی ردیف و قافیہ کے ساتھ اللہ نے ابو طالب کو مخاطب کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا من امرک المقضی ماذا ترى فی اسم الصبی مقضی صبی دجی. تو جو فرمائی آپ نے اب اللہ کی طرف سے ایک تختی نازل ہوئی کہ جس کے اوپر اسی ردیف و قافیہ کا اللہ کی طرف سے جواب آیا خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی اسمہ من شامہ علی علی اشتق من العلی. اے ابو طالب تو نے پوچھا ہے میں اس کا نام کیا رکھوں؟ ابو طالب سن میں بھی علی ہوں. میں بھی علی ہوں، یہ بھی علی. 3 دن کا علی جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے لے کر باہر تو جو ہے نا جی تھا تو نہیں نہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. 3 دن کا جناب فاطمہ علی کو لے کر باہر نکلی اور وہیں سے نکلی جہاں سے داخل ہوئی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوب. جہاں سے گئی تھی وہیں سے دوبارہ. اب یہاں اگر رکوں گا تو گفتگو لمبی ہو جائے گی، لہذا بہت شارٹ کر کے عزیزان محترم جناب فاطمہ باہر آئی. اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کر علی کا استقبال کیا. علی کا استقبال کیا. عزیزان محترم بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں قرآن آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تفاسیر تاریخ سب کچھ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں جہاں میرا رسول گیا قرآن پیچھے پیچھے آیا. سبحان اللہ. ہے نا قبلہ میری تائید کریں گے کہ جہاں جہاں میرا رسول گیا قرآن وہاں پیچھے نازل ہوا. میرا رسول مکے میں تھا تو قرآن وہاں نازل ہوا، مدینے میں آیا تو قرآن وہاں نازل ہوا، رات میں ہے تو رات میں، دن میں ہے تو دن میں، شہر میں ہے تو شہر کے اندر، شہر سے باہر جنگ میں ہے تو جنگ کے اندر. تو اللہ کے رسول کو یہ حبیب یہ نبی اتنا پیارا تھا کہ پروردگار نے اس کو لے جانے کی زحمت نہیں دی. قرآن کو لے جانے کی لانے کی زحمت نہیں دی. جہاں یہ گیا وہیں سے قرآن اس کے پیچھے آیا. لیکن عزیزان محترم اللہ جو اپنے نبی کو قرآن کی زحمت نہیں دیتا. میرا جملہ اب تک میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے دلوں تک پہنچے. وہ نبی کے جس کو پروردگار قرآن لانے کی زحمت نہیں دیتا، اللہ نے اس نبی سے کہا علی چاہیے تو کعبہ تک جانا پڑے گا. علی کے استقبال کے لیے اللہ کا رسول آیا. جو فرمائے اللہ کا رسول آیا. اور عزیزان محترم بڑی توجہ،
جناب فاطمہ بنت اسد نے مولا کائنات کو دست رسالت پہ دیا اور دینے کے بعد ایک شکوہ کیا، اے محمد تیرے اس بھائی نے نہ 3 دن سے کچھ کھایا ہے نہ آنکھیں کھولی ہیں، سبحان اللہ نہ 3 دن سے کچھ کھایا ہے اور نہ ہی آنکھیں کھولی ہیں۔ عزیزان محترم اب مجھے ایک بات سے بتاؤ، 3 دن سے اگر علی اندر تھے تو فاطمہ بھی تو اندر تھی؟ بالکل بے شک قبلہ 3 دن سے اگر علی اندر تھے تو جناب فاطمہ بھی اندر تھی یا نہیں؟ بے شک تو رسول اللہ کو کم از کم یہ سوال تو کرنا چاہیے تھا، چچی جان علی نے تو کچھ نہیں کھایا، آپ نے بھی کچھ کھایا نہیں؟ لیکن کسی بڑی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا ہو، چچی جان 3 دن سے آپ نے بھی کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں؟ رسول کا سوال نہ کرنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ رسول جانتے تھے کہ یہ اللہ کی مہمان ہے۔ عزیزان محترم میری اس بات پر دلیل یہ ہے کہ جناب فاطمہ جب خانہ کعبہ سے باہر آئی ایک لمبا چوڑا خطبہ انہوں نے دیا۔ اب وہ ساری باتیں میں آپ کو نہیں بیان کروں گا، جناب فاطمہ کے 3 خطبے ہیں، ایک کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے، ایک کعبہ کے اندر اور ایک کعبہ سے جب باہر نکلی۔ پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو یہ تینوں سناؤں گا، فقط ایک جملہ اپنی گفتگو کو اتھینٹک کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم جب جناب فاطمہ باہر آئی تو جناب فاطمہ نے اس وقت لوگ ایک اجتہاد تھا لوگوں کا کہ جو اس بات پہ تڑپ رہے تھے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، ابو طالب کی زوجہ اندر گئی ہے، کوئی خبر نہیں ملی، دروازہ توڑنے کی انہوں نے کوشش کی، تالا کھولنے کی کوشش انہوں نے کی، دیوار جہاں سے پھٹی تھی وہاں سے کوشش کی، نہ تالا ٹوٹا نہ دروازہ ٹوٹا نہ دیوار کھلی۔ اس لیے لوگ جو وہ پریشان تھے تو جناب فاطمہ نے باہر نکلتے ہی لوگوں سے کہا، لوگوں اللہ نے مجھے کائنات کی گزشتہ ساری عورتوں پر فضیلت عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ فضلنی علی خلقہ ممن مضی۔ توجہ کیجئے گا لوگوں، اللہ نے مجھے گزشتہ ساری عورتوں پر فضیلت دی ہے، کہا ممن مضی، گزشتہ عورتوں پر۔ بھئی کیوں کہا گزشتہ عورتوں پر؟ تاکہ زہرا کی فضیلت باقی رہے۔ کیا کہا؟ مجھے گزشتہ عورتوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، اور بی نے ان تمام گزشتہ خواتین پر گزشتہ خواتین کا نام لیا، اور ایک ایک کا نام لے کر بی نے ایک ایک کو دلیل کے ساتھ بیان کیا کہ پروردگار نے کس طرح کس بی پر مجھے کیسے فضیلت عطا کی۔ پروردگار کی اس مستور نے، اس خنیس نے سب سے پہلے جملہ کہا، لوگوں اللہ نے مجھے مریم پر فضیلت عطا کی ہے۔ مجھے مریم پر فضیلت عطا کی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ توجہ، دلیل کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے کہ اس فضیلت کی دلیل یہ ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے گھر میں آیا۔ ماشاءاللہ بالکل۔ مریم
عیسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے گھر میں رہتی تھی. کیا بات. جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ اخرجی من البیت. اللہ. آئے سبحان اللہ. کیا کہا؟ اے مریم میرے گھر سے نکل جاؤ. ہذہ بیت العبادہ بیت الولادہ. اے مریم یہ میری عبادت کا گھر ہے، کوئی سچا خانہ نہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بی بی کہتی ہے لوگوں اللہ نے مجھے فضیلت یہ عطا کی. جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو پروردگار نے مریم کو اور عیسیٰ کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا. اور جب میرے غالی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مجھ سے یہ کہا ادخلی فی البیت. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جناب. بسم اللہ. عزیز محترم یہ ایک جملہ اللہ عزیز شان نے درجہ دیا لہنما کا ہے، بڑا خوبصورت. اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ میں بیان کریں. بسم اللہ جی. ہاں بسم اللہ. اللہ عزیز شان نے درجہ دیا لہنما فرماتے ہیں کہ جب تک جناب عیسیٰ کی ولادت نہیں ہوئی تھی بیت المقدس کے حجرے میں جناب مریم کے لیے کھانے آتے تھے آسمان سے. جی بالکل 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 بے شک. یہ میری بات کے اوپر دلیل بھی ہوگی جو میں نے جہاں سے یہ بات میں نے شروع کی. توجہ کیجیے. ہاں کلما دخل علیہا زکریا فی المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی جناب زکریا جناب مریم کے حجرے میں آتے دیکھتے کہ مریم کے پاس انواع و اقسام کے کھانے پڑے. بے شک. تو جناب زکریا فرمایا کرتے اے مریم دروازہ باہر سے میں تالا لگا کر گیا تھا، باہر سے کوئی اندر آیا نہیں، یہ کھانے کہاں سے آئے؟ سبحان اللہ. تو جناب مریم فرماتی ہوا من عند اللہ. یہ کھانے کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. ہاں یہ کھانے کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. عزیزان محترم کھانے اللہ کی طرف سے آئے. جو ہی جناب مریم کے ہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی اب پروردگار کی طرف سے حکم آیا خذی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا. اے مریم اس کھجور کے خشک درخت کو ہلاؤ، تازہ خرما گریں گے اٹھا کر کھا لینا. اب جناب اس خطبے میں جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ لوگوں اللہ نے مجھے مریم پر فضیلت دی. کیوں؟ اس لیے کہ مریم پر جنت سے کھانے آتے ہوئے عیسیٰ کی ولادت کے بعد بند کر دیے گئے اور میرے حالی کی ولادت ہوئی جنت سے کھانے آنے شروع ہو. کیا فرماتی ہے بی بی میرے لیے جنت سے کھانے آنے آکلتن ارضاک باقی تو فی ثلاثت ایام آکلتن ارضاک. لوگوں میں 3 دن کعبہ کے اندر بھوکی نہیں رہی، میں جنت کے کھانوں سے اللہ کی مہمان بنی. یہاں پھر انشاءاللہ یہ خطبہ آپ کو کبھی سناؤں گا. آگے ایک دو جملے سناؤں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں. عزیزان محترم جناب فاطمہ باہر نکلی اور ولایت کو دستے رسالت پہ دیا. علی آئے دستے رسول پہ اور جو ہی علی دستے رسول پہ آئے علی نے سب سے پہلی زیارت رسول رسالت کی. پھر علی نے جو ہی
توجہ کیجیے گا، علی نے جو ہی دستے رسالت پہ آ کر چہرہ رسول کی زیارت کی، اللہ کے رسول کی زبان سے ایک جملہ نکلا، یا علی خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، یا علی تو نے اپنا دیکھنا میرے ساتھ خاص کیا ہے، میں نے اپنے سارے علم تیرے لیے خاص بسم اللہ ماشاء یا علی تو نے مجھے دیکھا ہے، میں نے سارے علم تجھے عطا کیے۔ اب علی علیہ السلام کیا ہے؟ 3 دن کے علی دستے رسالت پہ آئے اور رسول کہتے ہیں اقرا یا علی، پڑھو، کیا بات، ماشاء اللہ، بسم اللہ ماشاء اللہ، رسول کیا کہتے ہیں؟ پڑھو اقرا یا علی۔ عزیزان محترم، اب وہ سارے جملے عربی کے جو ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ پاک پیغمبر گواہی دیتے ہیں، جو ہی میں نے علی سے کہا کہ یا علی پڑھو تو علی نے صحیفہ آدم کی تلاوت کی، بسم اللہ، صحیفہ نوح کی تلاوت کی، صحیفہ ابراہیم کی تلاوت کی، تورات کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، انجیل کی تلاوت کی۔ علی نے ایسے تلاوت کی انبیاء کی کتابوں کی، انبیاء کے صحیفوں کی، علی نے ایسی تلاوت کی کہ اللہ کا رسول اسی پورے مجمع کی طرف مخاطب ہوگا۔ اللہ کا رسول ایک جملہ کہتا ہے، اللہ کا رسول فرماتا ہے لو حضروا لعقروا بأنه حافظ لها منه، اگر آج آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی یہاں موجود ہوتے تو سارے کے سارے اس بات کا اقرار کرتے علی کو ان کی کتابیں ان سے بہتر یاد ہیں۔ اچھا، یہاں ایک جملہ میں بڑا نازک جو آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، بڑا قابل توجہ، سنیے گا۔ آدم علیہ السلام کے صحیفے، جس نبی کے صحیفے آئے، علی علیہ السلام کو رسول داد دیتے رہے کہ تو نے یا علی آدم کے صحیفوں کو ان سے بہتر پڑھا، نوح کے صحیفوں کو ان سے بہتر پڑھا، انجیل کو عیسیٰ سے بہتر پڑھا، زبور کو داؤد سے بہتر پڑھا، تورات کو موسیٰ سے بہتر پڑھا۔ لیکن اللہ کا رسول جو آخری جملہ ہے، اللہ کا رسول فرماتا ہے ثم قرأ القرآن، سبحان اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر علی نے قرآن پڑھا، وَوَجَدْتُهُ مِثْلِي، نہیں توجہ نہیں بسم اللہ بسم اللہ، بھائی سارے نبیوں کی کتابوں کو علی رسول فرماتے ہیں کہ علی نے بہتر پڑھا، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ کا رسول کہتا ہے پھر آخر میں علی نے قرآن پڑھا اور میں نے دیکھا علی قرآن ویسے پڑھ رہا ہے جیسے میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ، میں نے علی کو قرآن ویسے پڑھتے ہوئے دیکھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ واہ جی، اچھا، یہاں ایک سوال تو بنتا ہے نا، واہ، وہ یہ کہ علی آئے تو قرآن پڑھا، لیکن کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ جب رسول آئے تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کی۔ ماشاء اللہ، کہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ یہ ہستیاں اس زمین پر بعد میں آئیں، جی جی، لیکن سینے میں قرآن پہلے لے کر آئے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ان آیات کی تفاسیر اٹھا کر آپ دیکھیں، الرحمن علم القرآن، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم دی، پھر پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، پہلے قرآن پھر خلقت۔ تو جب کہ پروردگار تو قرآن میں یہ کہتا ہے تم اس دنیا میں جب آئے تو تم جاہل بن کر آئے، ہاں تم اس دنیا میں جب آئے
تو تم کیا ہے؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، کن کے لیے؟ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ادھر کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بعد میں پیدا کیا، قرآن پہلے عطا کیا۔ پھر عزیزان محترم ماننا پڑے گا جو جاہل آتے ہیں وہ اور ہیں، کیا بات، کیا بات، کیا بات، جو سینے میں قرآن لے کر اور ہوتے ہیں۔ نعرہ حیدری، ماشاء اللہ، کیا بات، توجہ ہے نا۔ بالکل بالکل۔ عزیزان محترم علی نے قرآن پڑھا لیکن رسول نے پڑھا نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا، کیوں؟ کیا وہ سینے میں قرآن لے کر نہیں آئے تھے؟ موجود تھا، وہ بھی تو سینے میں قرآن لے کر آئے تھے، پھر پڑھا کیوں نہیں؟ جی ایک مثال دوں، بسم اللہ۔ ہم مولانا چلیں گے، اگر میں یہاں کوئی عربی گرامر کا کوئی جملہ بولوں، آپ میں سے کوئی بھی عربی گرامر جو نہیں جانتے پتہ لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیسے بتائیں گے کہ میں نے کیا پڑھا؟ واہ، صحیح بات، صحیح بات، سننے والا چاہیے، سننے والا چاہیے، جی ہو جی ہو جی ہو جی ہو، قبلہ، آپ کے دلوں تک پہنچنی چاہیے۔ ویری، آپ کیسے تصدیق کریں گے واہ واہ جو میں نے کہا ہے وہ میں نے پڑھا ہے؟ واہ، کمال کمال کی طرح، جو ہے نا، ایکسپلینٹ اچھا، جب رسول آئے تو سننے تو والا، کون بتائے کہ رسول قرآن پڑھ رہا ہے؟ علی نے پڑھ کر بتایا، رسول نے تصدیق کی تاکہ دنیا کو یہ بتلایا جائے علی قرآن لے کر آیا۔ کیا بات، بالکل، دو نور آئے، کیا بات، کیا کہا؟ اقرا یا علی، یا علی پڑھو، یا علی پڑھو۔ اچھا دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ جو مائیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں جی، وہ جب بچہ باہر سے آتا ہے تو کہتی ہیں کہ چلو بتاؤ آج کیا کیا پڑھتا ہے۔ واہ واہ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ان پڑھ ماں تو بچے سے کہے کہ آج کیا پڑھ کر آئے، وہ کچھ بھی بتا دے، کیا پتا چلے؟ نہیں پتا، کیا بات، بہت خوب جی، بہت خوب، بہت کچھ پتا چلے گا؟ نہیں پتا، وہ کہے مجھے سائنس سناؤ، وہ اسلامیات سنا دے، کیا پتہ لگے گی؟ اسے کیا پتا وہ کیا سنا رہے ہیں؟ واہ کچھ نہ کچھ تو سنا، اسے نہیں پتا چلے گا۔ واہ، عزیزان محترم، لیکن اگر ماں پڑھی لکھی ہے، وہ بچے سے کہے چلو مجھے سائنس سناؤ، بچہ اگر تھوڑی سی ڈنڈی مارنے لگے تو ماں روکے گی یا نہیں روکے گی؟ بالکل روکے گی، روکے گی یا نہیں روکے گی؟ جی جی بالکل، اللہ کے رسول نے علی سے کہا یا علی پڑھو۔ کیا بات، اللہ کے رسول نے علی سے کہا پڑھو۔ علی نے تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا۔ علی نے پڑھا، رسول نے کہا یا علی یہ تو نے تورات پڑھی، یہ زبور پڑھی، یہ انجیل پڑھی، یہ قرآن پڑھا۔ اگر اللہ کا رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا تو کیسے بتایا یا علی یہ تورات ہے، یہ زبور ہے؟ یا علی کچھ پڑھو۔ یہ کیسے ممکن ہے جی؟ یہ 3 دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ پڑھے؟ عزیزان محترم، 3 دن کا بچہ پڑھ رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 دن کا بچہ پڑھ رہا، دنیا اعتراض کر کے یہ 3 دن کا بچہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ عقل کے اندر یہ تو دیکھو کن ہاتھوں پڑھ رہا ہے، ان ہاتھوں پہ پڑھ رہا ہے، ان ہاتھوں پہ کنکریاں مل جاتی ہے۔ اگر ناطق کے قرآن آ کر قرآن پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ، اعتراض آئے یا علی کچھ پڑھو، یا علی پڑھو۔ علی نے تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا۔ علی ایک کتاب
کتاب پڑھ لیتے واہ کافی ہو جاتا، ثابت ہو جاتا. علی نے صحیفوں کو کیوں پڑھا، گزشتہ کتابوں کو کیوں پڑھا، علی نے آنے والے قرآن کو کیوں پڑھا؟ ماشاءاللہ نہیں توجہ نہیں کیا. بسم اللہ. بھائی علی نے ساری کتابوں کو پڑھ کر بتا دیا علی فقط علم رسول کا وارث نہیں. بھائی علی فقط قرآن کا وارث نہیں ہے، آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی ہیں ان سب کے علوم کا وارث علی. صلوات پڑھ دے آل محمد. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. حق حیدر. ایک راج ہے یا اس میں پڑھو تھک تو نہیں گئی. نا ماشاءاللہ نا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ہاں بسم اللہ. دیکھیں یہ جو اللہ کے رسول نے کہا یا علی پڑھو، دیکھیں وہ بھی تو حکیم ہے. حکیم کا فعل حکمت سے علی خالی نہیں ہوتا، نہیں بے شک بے شک حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ خدا کے بعد بڑا حکیم جو ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ پیغمبر کی ذات ہے. ہاں پاک پیغمبر کی ذات. اگر انہوں نے علی سے کہا کہ یا علی پڑھو پڑھو تو ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت. اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ تو صحیح حکمت کی طرف. بسم اللہ جی بسم اللہ. ہاں عزیزان محترم، جناب مریم سلام اللہ علیہا ایک سلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پڑھنے والے آگے بس اس لیے بسم اللہ بسم اللہ. جناب مریم جو ہے وہ ان کی عصمت پر لوگوں نے، بنی اسرائیل والوں نے، یہودیوں نے جی جی کیا کیا؟ الزام لگایا. بالکل. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا. یہ بن باپ کے بچہ کہاں سے آیا؟ بے شک بے شک. تو پروردگار نے جناب مریم کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا؟ بچے سے پڑھایا. فاشارت الیہ، واہ گہوارے کے بچے کی طرف واہ. اشارہ کر دیا. یہی کیا نا، بے شک بے شک اشارہ کیا. بے شک. گہوارے کا بچہ بولا، کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں سینے میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں. عیسیٰ کتاب لے کر آئے تھے، پڑھی نہیں تھی. ہائے 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 ہائے، دیکھ توجہ نہیں کیا. نہیں. اچھا میں اس کو دوسرے طریقے سے، عزیزان محترم، اعتراض کیا تھا یہودیوں کا کہ مریم علیہ باللہ معصومہ نہیں ہے، یہی اعتراض جی جی. تھا. تو جناب عیسیٰ کو اگر بولنا بھی چاہیے تھا تو کیا جواب دیتے؟ کہتے لوگوں یہ میری ماں طاہرہ ہے، میری ماں معصومہ ہے، میری ماں پاک دامنہ ہے. کیا بات. بے شک. جناب عیسیٰ نے ماں کی عصمت کے بارے میں ایک جملہ نہیں کہا. واہ سبحان اللہ. قصیدہ پڑھا تو وہ بھی اپنا. اپنا کیا بات. اب مجھے ایمان سے بتاؤ کہ چوئی جناب عیسیٰ نے اپنا قصیدہ پڑھا، یہودی خاموش ہو گئے یا نہ ہو گئے؟ جناب مریم کی عصمت ثابت ہو گئی یا نہ ہوئی؟ کیونکہ یہودی تھے، جانتے تھے جس کا گہوارے کا بچہ بول رہا
آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں لوگ منظور فرمائے، پروردگار آپ کی تمام حوائج شرعیہ کو برآمد